اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، گزشتہ 2 جمعات سے یہود کی بری عادتیں قرآن کریم کی نظر میں کیا ہے، ان کے تعلق سے تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ گزشتہ جمعہ میں ہم نے اخلاق اور معاملات کے تعلق سے ان کے یہاں جو خرابیاں تھیں ان میں سے چند چیزوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ کتاب اللہ کی توہین وہ کیا کرتے تھے، کتاب اللہ میں تحریف انہوں نے کیا تھا، اور اللہ رب العالمین کی کتاب کی آیتوں کو وہ چھپا لیا کرتے تھے۔ اور دوسری جس چیز کے تعلق سے ہماری گفتگو چل رہی تھی وہ انبیاء کرام اور صلحاء کی توہین کے تعلق سے، کہ انبیاء اور صلحاء کی کیسے توہین کی انہوں نے۔ اور میں نے چند مثالیں دی تھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب موجود تھے اس وقت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح سے ایذا اور ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی میں نے پیش کیا کہ جب حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ہوئی تو ان لوگوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کے قتل کا الزام خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ڈال دیا۔ اس وقت کے جو نبی تھے ان کے اوپر حضرت ہارون علیہ السلام کے قتل کا الزام ڈال دیا، اور یہ کہنے لگے کہ ہارون جو تھے وہ ہمارے لیے تھوڑے نرم تھے، ہمارے ساتھ اتنا سختی کا معاملہ نہیں کیا کرتے تھے، آپ کو یہ چیز پسند نہیں آئی اور آپ نے ان کو جا کر کے قتل کر دیا، نعوذ باللہ من ذلک۔ اللہ رب العالمین نے اسی موقع پر یہ آیات یا اسی چیز کو بتاتے ہوئے آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، کہ اے ایمان والو تم اس طرح سے مت ہو جانا جیسے کہ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جانا جو اللہ رب العالمین کو بھلا بیٹھتے ہیں، جو انبیاء کرام کے ساتھ توہین کا معاملہ کیا کرتے، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، ان لوگوں کی طرح سے ہرگز مت ہونا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے تکلیف پہنچائی بھی تو اللہ رب العالمین نے ان کو اس تکلیف سے بری کیا۔ یہاں پر میں اس انبیاء کی توہین کا جو دوسرا پہلو تھا اس کے تعلق سے میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا کہ انبیاء کرام کی صرف وہ توہین نہیں کیا کرتے تھے بلکہ انبیاء کرام کا قتل بھی ان لوگوں نے کیا تھا۔ بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء کرام کو قتل کیا گیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ، یہ یہودی ایسے ہیں کہ ان کے اوپر ذلت اور مسکینی ہمیشہ کے لیے مسلط کر دی گئی۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ، یہ جہاں بھی رہیں گے، جہاں بھی جائیں گے، اللہ رب العالمین کا غضب، اللہ رب العالمین کا غصہ ان کا پیچھا کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ ہمیشہ یہ مغضوب علیہم رہیں گے، ہمیشہ یہ ملعون رہیں گے۔ اس کی وجہ اللہ رب العالمین نے بتائی، کیوں ان کے اوپر ذلت ہے، کیوں فقیری اور مسکینی ان کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ اس وجہ سے کہ یہ اللہ رب العالمین کی آیتوں کا کھلم کھلا انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ کی آیتیں آ جاتی، خواہشات نفسانی کو مقدم کر دیتے، ان کی جو مرضی ہوتی تھی اس کو وہ چلاتے تھے، اس کو آگے رکھتے تھے، اور اللہ رب العالمین کی آیات کو پس پشت رکھ کر کے اس کا انکار کر دیا کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اگر کبھی بات نہ بنتی، خواہشات نفسانی کو مقدم نہ رکھ پاتے، سماج کی بات سننی پڑتی، معاشرے کی بات سننی پڑتی، سماج کے لوگ ان کو برا بھلا کہنے لگتے تو ایک قدم اور آگے بڑھ کر کے انبیاء کرام کا وہ قتل کر دیا کرتے تھے، بغیر الحق، بغیر حق۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، ان لوگوں کی نافرمانی اتنی بڑی تھی، ان لوگوں کی سرکشی اتنی بڑی تھی کہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العالمین نے ذلت، مسکنت اور غضب کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ اس آیت کے اندر بھی سورہ نساء میں ایک اور آیت ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر تقریباً 4 سے 5 جگہوں پر اس بات کو ذکر کیا کہ یہ لوگ انبیاء کرام کو قتل کیا کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، بہت سارے انبیاء کرام ہیں جن کے بارے میں خود آج کی ان کی جو موجودہ کتابیں، ان کتابوں میں بھی ان کے قتل کا تذکرہ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے قتل کیا۔ اور تو اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے بڑا شدید ان لوگوں کے تعلق سے، مسند طیالسی میں حسن سند کے ساتھ یہ قول ان کا موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ كانت بنو اسرائیل تقتل في اليوم 300 نبی ثم يقيمون سوق بقلهم في آخر النهار، یہ لوگ اتنے شریر اور اتنے سرکش لوگ تھے اور اتنے سخت دل لوگ تھے کہ اگر یہ لوگ ایک دن میں 300 انبیاء کرام کو بھی قتل کر دیتے
300 انبیاء کرام کو بھی اگر ان لوگوں نے قتل کر دیا ہوتا ایک دن کے اندر تو یہ بھی ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، بلکہ اس چیز کو یہ اتنا ہلکا سمجھتے تھے کہ دن کے آخر حصے میں وہ اپنے سبزی مارکیٹ کو بھی لگا لیا کرتے۔ معنی کیا ہے؟ 300 انبیاء کرام کو بھی اگر قتل کر دیتے، ایک نبی کو قتل کر دینا یہ پورے اللہ رب العالمین کے غضب کو دعوت دینے کے برابر۔ لیکن یہ اتنے سخت قلب، سخت دل لوگ تھے کہ اگر 300 انبیاء کرام کو بھی قتل کر دے تو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ان کی جو ڈیلی کی لائف ہے، ان کی جو روزانہ کے جو معمولات اور مشمولات ہیں، ان کے اوپر ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا، بلکہ انہوں نے مثال دی کہ دن کے آخر حصے میں وہ سبزی مارکیٹ بھی لگا لیا کرتے تھے، یعنی کوئی بھی ان کو فرق پڑنے والا نہیں تھا۔ یہ بنی اسرائیل تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ رب العالمین نے توریت عطا کی تھی، جن کو اللہ رب العالمین نے توریت کی شکل میں ایک عظیم قانون ان کو عطا کیا تھا، لیکن ان لوگوں نے انبیاء کرام کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی قتل کی بارہا کوششیں کی گئیں۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرکوں نے کئی مرتبہ قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو ضمانت دے دی تھی کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ رب العالمین آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، یہ لوگ آپ کو قتل نہیں کر سکتے، یہ لوگ آپ کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی، بل رفعہ اللہ الیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہ یہودی قتل کرنے کے لیے آئے تھے اللہ رب العالمین نے ان کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا، اسی طرح ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت کی۔ مکہ میں جب تھے مشرکین نے بارہا کوششیں کی، مدینہ میں جب پہنچ گئے تب بھی مشرکین نے سانس نہیں لیا، وہاں مدینہ میں پہنچنے کے بعد بھی مشرکین یہ کوشش کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے قتل کیا جا سکے۔ صفوان بن امیہ کا ایک دوست تھا جس کا نام تھا عمیر بن وہب، انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اس وقت وہ مشرک تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے اس وقت یہ مشرک تھے، تو عمیر بن وہب نے اپنے دوست اپنے ساتھی صفوان بن امیہ سے ایک معاہدہ کیا کہ میں اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاتا ہوں، میں اس کو قتل کر کے آ جاؤں گا، اگر میں وہاں پر پکڑا گیا تو تم ایک ضمانت لو کہ میرے گھر والوں کا، میرے اہل و عیال کا تم خیال رکھ لو گے، اور میرے اوپر اتنے قرضے ہیں، ان لوگوں کا قرض میرے اوپر ہے، ان کے قرض کی ادائیگی کر دو گے، میں بہت بڑے کام کے لیے جا رہا ہوں، بہت بڑے مشن میں جا رہا ہوں، تم اتنا سا میرا کام کر دو، میں اس مشن کو مکمل کر کے آ جاؤں گا۔ چنانچہ عمیر ابن وہب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے مکہ سے نکلتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ پاس آنے سے قبل صحابہ کرام سے جب ملاقات ہوتی ہے تو صحابہ کرام کے سامنے انہوں نے بہانہ پیش کیا کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کو قید کر لیا گیا ہے، مسلمانوں کے قید میں وہ ہے، میں اس کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ صحابہ کرام ان کو جانے دیتے ہیں، حالانکہ صحابہ کرام کو ڈر تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا کہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمیر ابن وہب کے آنے سے پہلے اللہ رب العالمین کے ذریعے سے یہ اطلاع مل چکی تھی کہ یہ شخص آپ کو قتل کرنے کے لیے آ رہا۔ چنانچہ عمیر ابن وہب آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھتے ہی ان سے کہا کس ارادے سے آئے ہو، تمہارا ارادہ کیا ہے، کس ارادے سے تم یہاں پر آئے ہو؟ تو عمیر ابن وہب چونک گئے اور ان کو لگا کہ میرا ارادہ اس کے بارے میں تو میرے اور صفوان بن امیہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، یہ بات لیک کہاں سے ہوئی؟ اور ان کو یہ بھی ڈر ہوا کہ میں اب ان کی حکومت میں پہنچ چکا ہوں، ان کے گھر میں داخل ہو چکا ہوں، اور اگر میں اب گرفتاری میں اگر آ گیا، میں اگر مجھے پکڑ لیا گیا تو یہ لوگ بخشیں گے۔ فوراً عمر ابن وہب ڈرے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے اور اپنے مزاج سے ان کو ہلکا کیا، ان کا جو ٹینشن تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہلکا کیا اور کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم کس ارادے سے آئے، مجھے معلوم ہے کہ تم کس ارادے سے آئے، مجھے قتل کرنے کے ارادے سے آئے۔ عمیر ابن وہب بالکل حیران اور پریشان ہو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ ان کے سامنے بتایا کہ تم نے صفوان بن ابی امیہ کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا کہ میرا قرض تم چکا دینا، میرے اہل و عیال اور میرے گھر والوں کی تم حفاظت کر لینا، اور میں اس مشن کو پورا کر کے آ رہا ہوں۔ چنانچہ جیسے ہی عمیر ابن وہب کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بیان کی، عمیر ابن وہب کو یہ محسوس ہو گیا اور یہ یقین ہو گیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ ان کا تعلق ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے ان تمام باتوں کی خبر دے دی ہے جس کو میں اپنا سیکرٹ سمجھ رہا تھا، جس کو میں اپنا راز سمجھ رہا تھا، اور اسی وقت انہوں نے فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر کے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن قتل کی سازش ہوئی،
مشرکین مکہ میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچ چکے تھے، لیکن پھر بھی قتل کی سازش کی گئی۔ مدینہ کے اندر جو یہود تھے انہوں نے بھی ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ تو یہ جو قتل کی جو سنت یا قتل کی جو روش بنی اسرائیل نے جاری کی تھی وہ بعد میں بھی پائی جانے لگی، اور نبی کے وارث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو چونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں تو یہ چیز انبیاء سے منتقل ہو کر کے علماء کی طرف بھی آنی تھی۔ اور پھر آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، 1400 سالہ تاریخ جو اسلام کی ہے، کتنے علماء کرام کو ٹارگٹ کیا گیا، کتنے علماء کرام کا قتل بھی کیا گیا۔ امام مالک رحمہ اللہ کی شخصیت آپ کے سامنے ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کو مجبور کیا گیا ایک ناجائز فتویٰ دینے پر، ایک غلط فتویٰ دینے پر۔ امام مالک رحمہ اللہ نے وہ فتویٰ نہیں دیا، امام مالک رحمہ اللہ کو رسوا کیا گیا، گدھے کے اوپر بیٹھا کر کے پورے مدینے کا چکر لگوایا گیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا معاملہ دیکھیں، امام بخاری رحمہ اللہ کا بخارا کے جو حاکم تھے ان کے ساتھ معاملہ ہوا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امام بخاری رحمہ اللہ جن کی کتاب آج ہر کوئی پڑھتا ہے، جن کی کتاب پڑھے بغیر کوئی شخص حقیقی طور پر مسلمان بھی نہیں ہو سکتا، اسلام کی تعلیمات بھی اس کو پتہ نہیں چل سکتی، خود امام بخاری رحمہ اللہ کو ان کے شہر بخارا کے اندر نہیں رہنے دیا گیا، بخارا سے نکال دیا گیا، حاکم کے ساتھ معاملہ ہوا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کون بھول سکتا ہے، فتنے خلق قرآن کا مسئلہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ڈٹے رہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اپنی جان بچانے کے لیے کہہ دیا تھا کہ قرآن اللہ کا مخلوق ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو پتہ تھا کہ اگر آج میں نے یہ کہہ دیا کہ قرآن مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو جو میرے متبعین ہیں، جو بعد میں آنے والے ہیں، وہ اضطراب کا شکار ہو جائیں گے، وہ فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ڈٹے رہے، اور ان کو کوڑے لگائے جاتے، ننگی پیٹھ کے اوپر حاکم وقت کی جانب سے کوڑے لگائے جاتے رہے، اور اتنا سخت کوڑا، تازہ دم جلاد ان کو مارا کرتا تھا کہ بیان کرنے والے یہ بتاتے ہیں کہ اگر وہ کوڑا ہاتھی کو بھی لگایا جاتا تو ہاتھی بھی اس کوڑے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ پوری تاریخ رہی ہے علماء کے ساتھ ظلم کی، علماء کی اہانت کی، علماء کے ساتھ سختی کے معاملات کی۔ بہت سارے علماء کرام کو اس بنا پر قتل کیا گیا، ان کی تاریخ پڑی ہوئی ہے، میں پوری تفصیلی واقعات آپ کے سامنے اگر بتاؤں گا تو وقت اس کے لیے میرے پاس نہیں، لیکن بس میں مختصر طور پر آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے علماء کرام کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیا گیا کہ انہوں نے کوئی ایسا فتویٰ دیا، انہوں نے کوئی ایسی بات کہی جو کتاب و سنت کے موافق بات تھی، لیکن جو حاکم وقت تھا یا جو شریر انسان اس وقت کا تھا اس کے خلاف وہ بات جا رہی، قتل کر دیا گیا۔ میں یوپی شہر میں تھا ایک مرتبہ تراویح پڑھانے کی غرض سے، میں شہر کا نام نہیں لوں گا، یہ سینسیٹیو معاملات ہوتے ہیں۔ میں ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا، مغرب کی نماز پڑھنے، وہاں کی مسجد کے بارے میں یہ مجھے بتایا گیا، کئی لوگوں نے یہ واقعہ بتایا کہ امام صاحب نے ایک بار درس دیا، اور درس دینے کے بعد کسی شخص کو ان کی بات بری لگ گئی، کوئی بھی فتویٰ انہوں نے دیا ہو، اللہ عالم، وہ بہت پرانی بات تھی اور میں بھی بعد میں وہاں پر پہنچا ہوا، تو کسی شخص کو وہ بات بری لگی۔ امام صاحب جب رات میں گئے سونے کے لیے تو پھر وہ وہاں سے اپنے بستر سے واپس نہیں آئے، ان کے کمرے کے اندر گھس کر کے ان کو قتل کر دیا گیا، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ بعد میں پھر وہاں پر کوئی امام نہیں آیا، کوئی امام رہنے کے لیے نہیں آیا، عوام نماز پڑھا رہی۔ اس طرح کے معاملات میرے سامنے بھی اور آپ کے سامنے بھی۔ کہنے کی بات کیا ہے؟ کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو یہودیوں کی جو روش ہے، یہ روش اس امت محمدیہ کے اندر بھی پائی جا رہی۔ علماء کی اہانت، علماء کو ان کے کام سے روکنا، علماء کرام کو رسوا کرنا، یہ ساری چیزیں اس امت کے اندر بھی پائی جا رہی۔ تو اس چیز سے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہوگا۔ دیکھیں علماء کرام اگر موجود ہیں اور اگر وہ غلط کو غلط کہہ رہے ہیں، صحیح کو صحیح کہہ رہے ہیں، تو اس میں ان کی بھی نجات ہے اور ہماری بھی نجات ہے۔ اگر اس دنیا کے اندر کوئی غلط کو غلط کہنے والا باقی نہیں بچے گا تو سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، سارے لوگ برباد ہو جائیں گے، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جس کی بات ہم کرتے ہیں، اس کو معمولی ہم سمجھتے ہیں کہ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، لیکن یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ اگر یہ ہے تو ہماری نجات ہے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہماری نجات بھی ممکن نہیں ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، سنن ترمذی کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف، ہمیشہ تم بھلائی کا حکم دیتے رہنا، وَلَتَنْهُوَنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، ہمیشہ تم برائیوں سے روکتے رہنا۔ اگر تم کسی برائی کو دیکھ رہے ہو، کسی بھی شخص کی پرواہ کیے بغیر،
کسی کی بات کی پرواہ کیے بغیر، کسی کے عزت اور مقام کی پرواہ کیے بغیر اس بات سے تم ہمیشہ روکتے رہنا، او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا من ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، اگر تم بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دو گے، برائیوں سے روکنا چھوڑ دو گے، تو اللہ رب العالمین ایسا عذاب نازل فرمائے گا کہ پھر اس کے بعد تم دعائیں بھی کرو گے، اللہ رب العالمین تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ سارے لوگوں کے اوپر، سارے لوگ چاہے وہ روکنے والے ہوں یا نہ ہوں، اگر روکنے سے منع کیا گیا، روکنا بند کیا گیا، تو پھر ایسی آفت اور ایسی مصیبت آنے والی۔ اب بنی اسرائیل کا ایک واقعہ جو اصحاب السبت کا، سنیچر والوں کا، ہفتے کے دن والوں کا جو واقعہ بڑا مشہور ہے، اس کو یاد دیکھ لیجیے۔ وہ ہفتے کے دن اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو شکار کرنے سے منع کیا تھا۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، سورہ اعراف میں پوری تفصیل موجود ہے۔ ان لوگوں کو ہفتے کے دن مچھلی کے شکار سے منع کیا گیا کہ تم لوگ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار مت کرو۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کو اس چیز کے لیے آزمایا بھی۔ ہوتا یہ تھا کہ جب ہفتے کا دن ہوتا تو پھر مچھلیاں اوپر آ رہی ہوتی، اوپر کھیل رہی ہوتی، ان کو لبھاتی کہ آؤ میرا شکار کرو، حالانکہ اللہ رب العالمین نے منع کیا۔ تو ان لوگوں نے ایک حیلہ اختیار کیا۔ حیلہ اختیار یہ کیا کہ جو بھی ہو، نہر ہو یا تالاب ہو، اس کے پاس ایک گڑھا انہوں نے کھود دیا تاکہ مچھلیاں اس میں اکٹھا ہو جائیں، اور پھر جب ہفتے کا دن نکل جاتا تو پھر وہ لوگ آ کر کے ان مچھلیوں کا شکار کر لیا کرتے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے حکم کی صریح مخالفت بھی نہیں کی۔ صریح مخالفت بھی، ہمارے ہاں تو صریح مخالفت ہوتی ہے، ہمارے اگر کوئی حرام ہے تو اس کی بھی پرواہ نہیں کی جاتی۔ یہودیوں نے یہاں پر ان لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس پر آپ غور کیجئے کہ انہوں نے صریح مخالفت، واضح مخالفت نہیں کی، انہوں نے ایک حیلہ اختیار کیا۔ حیلہ اختیار یہ کیا کہ وہ اتوار کو ہی شکار کرتے تھے، لیکن ایک گڑھا انہوں نے بنا لیا تھا جہاں پر مچھلیاں آ کر کے ٹک جاتی تھیں اور وہ وہاں پر قید ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ان کا واقعہ پورا بیان کیا، فرمایا کہ اس واقعے کے بعد تین گروہ ہو گئے، بنی اسرائیل 3 گروہ میں بڑھ گئے۔ پہلا گروہ وہ تھا جو مچھلیوں کا شکار کر رہا تھا، جو حیلہ اختیار کر رہا تھا۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو ان لوگوں کو اس کام کے کرنے سے روک رہا تھا، علماء کرام کا گروہ تھا، وہ روکنے والے بھی تھے کچھ لوگ۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو ان لوگوں کو روکتا بھی نہیں تھا، جو مچھلی کے شکار میں بھی ملوث نہیں تھا، لیکن اس بات کا بھی قائل نہیں تھا کہ ان لوگوں کو روکا جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو؟ یعنی جو علماء روکتے تھے ان علماء کو روکنے کی کوشش کی گئی کہ ان لوگوں کو نصیحت مت کرو۔ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، ایسے لوگوں کو کیوں تم نصیحت کرتے ہو، کیوں روکنے کی کوشش کرتے ہو؟ اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، جن کو اللہ رب العالمین یا تو ہلاک ہی کر دے گا یا بڑا سخت عذاب دے گا۔ یعنی ان لوگوں نے کیا کہا، مایوس ہو گئے کہ اب ان کو روکنے سے کوئی فائدہ نہیں، جیسے ہم اور آپ بھی مایوس ہو جاتے ہیں۔ 2-4 بار کسی کے سامنے اگر دعوت ہم نے پیش کی اور وہ دعوت کی طرف نہیں آیا، مایوس ہو گئے، یہ انسان ہدایت پر آنے والا نہیں ہے، یہ حق قبول کرنے والا نہیں، یہ اسلام قبول کرنے والا نہیں۔ ہمارا مزاج ایسا ہوتا، ویسا ہی مزاج ان لوگوں کا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کو روکنے کا فائدہ ہی نہیں، ان کے اوپر آج یا کل عذاب آنے والا۔ تو جو لوگ روکا کرتے تھے، جو علماء، قالوا، ان لوگوں نے کیا کہا، معذرۃ الی ربکم، ہم یہ جو روکنے کا جو کام کر رہے ہیں نا، یہ اللہ رب العالمین کے پاس عذر پیش کر کہ اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے سامنے حاضر کیا تو ہم کہہ سکیں کہ ہم نے روکا تھا۔ معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، اور ہم تو اس امید کے ساتھ روکتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن یہ باز آ جائیں۔ اور یہی علماء حق اور صحیح منہج پر چلنے والوں کی فکر ہوا کرتی۔ کتنا بھی کوئی سرکش انسان ہو، کتنا بھی سرکش ہو، وہ کبھی بھی اگر اللہ رب العالمین نے ہدایت دینا چاہی اس کو تو وہ ہدایت پر آ سکتا ہے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، امید ہے ہمیں کہ وہ لوگ تقوی اختیار کریں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب یہ معاملہ آگے بڑھ گیا اور وہ لوگ بھول چکے جس بات کی نصیحت انہیں کی گئی تھی، أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، تو وہ علماء کرام جو برے کام سے منع کیا کرتے تھے ہم نے ان کو نجات دے دی، وہ بچے، صرف ان کو اللہ رب العالمین نے محفوظ کر رکھا۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ظالموں کو ہم نے سخت عذاب میں گرفتار کر لیا کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہے تھے۔ ظالموں سے مراد یہاں پر کون ہے؟ ظالموں سے مراد یہاں پر وہ ہے جو علماء کرام کو روک رہے تھے منع کرنے سے، جو نہی عن المنکر سے روک رہے تھے، اور وہ لوگ جنہوں نے حیلہ سازی اختیار کر کے اتوار کے دن شکار کیا تھا اور گڑھے وغیرہ بنا دیے تھے ہفتے کے دن، ان کا کیا ہوا؟ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، کہ جب ان لوگوں نے اس چیز میں سرکشی کرنا شروع کیا جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے کہا کہ تم بندر، ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔
اللہ رب العالمین نے اس عذاب میں ان کو گرفتار کیا. پورا واقعہ اپنے سامنے آپ رکھیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فائدہ کیا ہے؟ تو اگر کوئی شخص برائیوں سے روک رہا ہے آپ اس کو روکنے دیں. کسی کے بھی خلاف بات جائے، حق جو ہے وہ حق بیان ہونا چاہیے. اگر حق بیان ہونا چھوٹ جائے گا، حق بیان کرنا لوگ بند کر دیں گے، تو پھر ہمارے اوپر بھی عذاب آئے گا اور پوری امت کے اوپر بھی عذاب آئے گا. حق اگر بیان کیا جاتا رہا تو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کے ساتھ ساتھ رضامندی کا بھی معاملہ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ واقع رہتا ہے. تو یہ ان لوگوں نے کیا کہ علماء کرام کو ان لوگوں نے روکنے کی کوشش کی، ان کا قتل کیا، ان کی توہین کی، ان کو سر بازار رسوا کیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے نفسانی خواہشات کے خلاف وہ باتیں ان کو پڑھا کرتی تھیں. لہذا ہمیں یہودیوں کی اس چیز میں اتباع نہیں کرنا چاہیے. علماء کرام جو ہیں ان کو ان کا مقام عطا کرنا چاہیے. علماء کرام کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے کہ آج حق بتانے والے ہیں. سود کے خلاف اگر کوئی بول رہا ہے آپ بولنے دیں. حرام کھانے کے خلاف کوئی اگر بول رہا ہے آپ اس کو بولنے دیں. اگرچہ آپ سود کھا رہے ہیں، آپ کو اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ سود کی حرمت کے اوپر جو بیان کر رہا ہے اس کو روکنے کی ضرورت. کیونکہ اگر سود کی حرمت پر بیان اگر رک گیا تو پھر سارا معاشرہ فساد کا شکار ہو جائے گا. میرے بھائی اور دوستو، اسی طرح سے ان یہودیوں کی بری عادات میں سے ایک بری عادت یہ تھی کہ ان کے یہاں اکابر پرستی پیدا ہو گئی تھی. انبیاء کرام کی توہین تو تھی، اکابر پرستی یعنی بڑے بزرگوں کی پرستی شروع ہو گئی تھی. اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو چیزوں کی اتباع کرنے کا حکم دیا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہا ہے کہ اگر ان دونوں چیزوں کو تھامے رہو گے تو کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے، ہمیشہ تم ہدایت کی راہ میں رہو. لیکن یہودیوں کے یہاں بھی اکابر پرستی شروع ہوگی، بڑے بڑے لوگوں کی پرستی. وہ جو جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں وہ صحیح، جس چیز کو انہوں نے غلط قرار دے دیا وہ غلط. اللہ رب العالمین نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. سورہ توبہ کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو اور اپنے عبادت گزاروں کو اور مسیح ابن مریم کو اربابا من دون اللہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ رب بنا لیا تھا. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، حالانکہ انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ ایک معبود کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں. اطاعت بھی اسی کی ہوگی، اتباع بھی اسی کی ہوگی، بات ہی اسی کی چلے گی، قانون اسی کا چلے گا. اس بات کا انہیں حکم دیا گیا تھا. لیکن انہوں نے اللہ رب العالمین کے احکام کو پس پشت ڈال کر کے اپنے احبار جو ان کے علماء کی شکل میں تھے، یہودی علماء، رہبان جو عیسائیوں کی عبادت گزار تھے، ان لوگوں کو رب بنا لیا تھا. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سنن ترمذی میں حسن درجے کی روایت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا اما انہم لم یکونوا یعبدونہم، کہ وہ لوگ اپنے احبار یعنی اپنے علماء اور اپنے عبادت گزاروں کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ ان کے لیے نماز پڑھتے تھے یا ان کے سامنے سجدے کر رہے ہوتے تھے، ان کی عبادت نہیں کرتے تھے. لیکن معاملہ کیا تھا کہ اگر وہ لوگ کسی چیز کو حلال قرار دے دیتے تو یہ آنکھ بند کر کے اس کو حلال سمجھ لیتے تھے. کسی چیز کو حرام قرار دے دیتے، آنکھ بند کر کے اس کو حرام قرار دے دیتے تھے. کبھی بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان اس کے تعلق سے کیا ہے. یہ اکابر پرستی ان کے یہاں پیدا ہو اور اس اکابر پرستی کی وجہ سے وہ گمراہ ہو. آج اس امت محمدیہ میں آپ دیکھ لیں، اکثر و بیشتر جو گمراہی ہے ہمارے یہاں اکابر پرستی کی بنا پر، بڑے بزرگوں کی بنا پر، بابوں کی بنا پر، کہ ہمارے بڑے بزرگوں نے ایسا کہا ہے، ہمارے لوگوں نے ایسا کہا ہے. اگر حق بات ان کے سامنے رکھی جائے، قرآن کریم کی آیات رکھی جائیں، احادیث رکھی جائیں، تو کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. کیا ہمارے باپ دادا غلط کر رہے تھے؟ کیوں نہیں غلط ہو سکتے؟ انسان ہے، آپ کے باپ دادا کوئی انبیاء نہیں تھے، ہمارے باپ دادا بھی انبیاء نہیں، کوئی بھی نبی نہیں ہے. نبی کا جو مقام ہے وہ نبی کا مقام الگ ہے. یہ لوگ انبیاء کرام میں سے تو نہیں ہیں. کیا ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی؟ غلطی ہو سکتی. پھر یہ چیز، پھر یہ راگ الاپنا، یہ نعرے لگانا کہ کیا ہمارے باپ دادا گمراہ تھے، کیا ہمارے بزرگ غلط راہ پر تھے، کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور اس نعرے کو رکھ کر کے، اس بات کو رکھ کر کے کتاب و سنت کو پس پشت ڈال دینا، یہ یہودیوں کا شیوا نہیں ہے تو کیا؟ آج ہم نے بھی اپنے اکابر کو، اپنے بزرگوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے. ہم انہیں کی اتباع اور اطاعت کرتے ہیں. انہوں نے جس چیز کو کہہ دیا یہ صحیح وہ صحیح، جس چیز کو کہہ دیا ہم نے غلط وہ غلط. حتیٰ کہ ابھی چند دنوں قبل میں نے سنا ایک شخص کو، آپ دیکھیں سنت، نماز کی ایک سنت ہے، ایک چھوٹی سی مثال میں دے رہا ہوں. نماز میں ایک سنت ہے، تشہد میں جب آپ بیٹھے تو انگلی کو اٹھانا اور حرکت دینا، اور یہ بخاری اور مسلم وغیرہ سب میں یہ حدیث موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے. ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ اگر تم میرے پاس 1000 حدیثیں بھی پیش کر دو
تب بھی میں نماز میں انگلیوں کو نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اپنے امام کا مقلد ہوں۔ یہ جملہ ہے، 1000 حدیث پیش کر دو، یہ حدیثوں کی گستاخی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے۔ اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں، ہزاروں حدیثیں موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نماز پڑھا کرتے تھے یا ایسے اعمال کیا کرتے تھے، لیکن آج اس کی کوئی فکر نہیں۔ ہمارے امام صاحب نے کیا کہا، ہمارے بزرگ کا کیا فرمان ہے، ہمارے مسجد کے امام صاحب یہ کہتے ہیں میں اسی کو مانوں گا، سامنے والا کچھ بھی کہے، سامنے والا دلائل بھی دے۔ یہ اکابر برستی، اس نے ہماری اس امت کو بہت زیادہ گمراہی کی طرف لگا دیا ہے، اور بہت سارے لوگ اسی بنا پر کتاب سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، احادیث سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ میرے بھائی اور دوست، یہود کی صفت ہے، اس صفت سے بھی ہمیں نجات چاہیے اگر ہمیں واقعی طور پر نجات اللہ رب العالمین کے ہاں حاصل کرنی ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں غلو، یہودیوں کے ہاں غلو کا معاملہ بھی تھا، چھوٹی چھوٹی سی بات کو، دین کی باتوں کو بہت بڑا بنا کر کے پیش کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا، اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کیا کرو، اپنے دین میں غلو مت کیا کرو۔ غلو مطلب کیا ہوتا ہے، کسی چیز کو اس کے حد سے بڑھانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں ان لوگوں نے غلو کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ بنا دیا، ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، یا ان کو 3 میں کا تیسرا قرار دے دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے ایک بندے تھے، ان کو بھی انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، ان کی بھی پرستش شروع ہو گئی۔ انبیاء کرام جو وفات پاتے تھے ان کی قبروں پر مسجدیں بنا لی جاتی تھی، وہاں پر آ کر کے نمازیں پڑھی جاتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں آخری ایام میں بھی ان لوگوں کے اوپر اسی وجہ سے لعنت کی، فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ اللہ رب العالمین یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر لعنت کرے کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو مسجد بنا لیا تھا، وہاں آ کر کے سجدہ کیا کرتے تھے۔ یہ انبیاء کرام کی شان میں غلو، کہیں اگر تحقیر کرنے آئے، توہین کرنے آئے تو قتل کر دیتے تھے، اور کبھی اگر عزت دینے آئے، بڑھاوا دینے آئے تو نبی کو ہی انہوں نے معبود بنا لی۔ اعتدال کا جو راستہ ہے وہ حقیقت میں صحیح راستہ ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ نبی جو ہے ان کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول سمجھ کر کے ان کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کیا جائے، ان کی اتباع کی جائے، یہ ان کا مقام ہے۔ غلو نہ کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو سے منع کیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مزدلفہ سے منی کی طرف جا رہے تھے اور کنکری مارنا ہوتا ہے اس دن، یوم النحر کے دن 10 ذی الحجہ کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا کہ چند کنکریاں چن کر کے مجھے دو تاکہ میں وہاں پہنچ کر کے کنکریاں مار سکوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے چنے کی مانند، چنے کے برابر 7 کنکریاں چن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کنکریوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ، انہی کنکریوں کے جیسے تمہیں کنکریاں مارنا ہے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہیں ایسی ہی کنکری مارنا ہے، پورا اینٹا اٹھا کر کے نہیں مارنا، پورا پتھر اٹھا کر کے نہیں مارنا، جیسے آج کل لوگ چپلوں سے بھی رمیے کر رہے ہوتے ہیں، اپنے جوتوں سے رمیے کر رہے ہوتے، غلو ہے یہ۔ اور واضح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، فرمایا بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ، اس طرح کی کنکریوں کا استعمال کرنا، اور اس کے بعد فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، کہ اے لوگوں دین میں غلو کرنے سے بچنا۔ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ، کیونکہ تم سے پہلے والے لوگوں کی جو ہلاکت اور بربادی ہوئی ہے دین کے معاملات میں غلو کرنے کی وجہ سے، دین کے معاملات میں وہ غلو کیا کرتے تھے۔ آج اس امت نے بھی دین کے معاملات میں غلو کیا، کسی کو بہت اونچا مرتبہ دے دیا کہ انبیاء کرام سے بھی اس کو بڑھا دیا، انبیاء کرام سے بھی بڑا مقام اس کا کر دیا، کسی کو بالکل نیچے کی طرف لے گئے اور اس کی توہین کیا اور اس کو رسوا کیا۔ درمیان میں جو راہ ہے وہ اعتدال کی راہ ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کو پسندیدہ راہ۔ اسی طرح سے ان کی خامیوں، ان کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ تھی کہ بیجا سوالات یہود بہت زیادہ کیا کرتے تھے اپنے انبیاء کرام سے، اور یہ بیجا سوالات وہی لوگ کرتے ہیں جن کو دین پر عمل کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا۔ بیجا سوالات صحابہ کرام کی اس سلسلے میں تو کئی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے یہاں پر کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے جو سوالات ہوتے تھے وہ ہمیشہ وہ سوالات ہوتے تھے جس سے ان کا یا تو علمی فائدہ ہو یا عملی فائدہ، عمل کرنے کے لیے سوال کیا کرتے تھے۔ ای الاسلام خیر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اسلام بہتر ہے؟ دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اگر میں اس کو کرنے لگوں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں. ایسے سوالات صحابہ کرام کی ہوا کرتے تھے. یہودیوں نے بے جا سوالات اپنے انبیاء کرام سے کی. اللہ رب العالمین نے اس کی ایک مثال بیان فرمائی ہے سورہ آل عمران کے اندر کہ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ یہ جو اہل کتاب ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے جو اہل کتاب تھے، انہوں نے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار سوال کیا کہ ڈائریکٹ آپ آسمان سے کوئی کتاب نازل کر دیجئے، کوئی کتاب پوری آسمان سے وہ چھپ کر کے، جیسا کہ پرنٹنگ پریس ہو کوئی آسمان، وہ پریس سے چھپ کر کے کتاب ہمارے پاس آنی چاہیے. یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، انہوں نے آپ سے یہ سوال کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کہا اگر انہوں نے یہ سوال کیا نا تو بہت چھوٹا سا سوال ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو اور خطرناک سوالات انہوں نے کیے. فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، اس سے بڑے بڑے سوالات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے. کیا کہا؟ فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. جب تک اللہ کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے جب تک ہم ایمان قبول نہیں کریں گے، آپ کی بات نہیں مانیں. ارنا اللہ جہرۃ فاخذتهم الصاعقہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک سخت چیخ نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا، اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے. کیوں؟ یہ بیجا سوالات. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کی عادت رہی تھی کہ جن چیزوں پر ان کو عمل نہیں کرنا ہوتا تھا انہی چیزوں کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے تھے. آج ہمارے یہاں بھی یہ چیزیں ہیں. اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو خاص طور پر منع فرمایا. سورہ مائدہ کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ ایمان والو ان چیزوں کے بارے میں مت پوچھا کرو کہ اگر ان کو بہت واضح کر کے بتایا جائے تم کو برا بھی لگ جائے. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، جب قرآن کریم نازل ہو رہا ہو اس وقت اگر سوال کرو ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین تمہارے سوالوں کے جوابات دے دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار ایسی سوالات ہوئے تھے، بڑے بیجا سوال. کوئی صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میرا باپ کون ہے؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ اور کسی کا ماں بتانے کے لیے نہیں آئے ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دین بتانے آئے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی ناراضگی دیکھی تو فوراً کہا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، کہ ہم اللہ کو اپنا رب، اسلام کو اپنا دین اور آپ کو اپنا نبی مان کر کے راضی، ہم اس طرح کے سوالات نہیں کریں. اسی پر اللہ رب العالمین نے تنبیہ کی کہ ایمان والو اس طرح کے سوالات مت کیا کرو. تو یہ جو بیجا سوالات ہیں یہ سوالات یہودیوں کی روش ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نے ایک مرتبہ فرمایا، سنن نسائی کی روایت ہے، فرمایا کہ ان اللہ کتب علیکم الحج، کہ اے لوگو اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر حج فرض کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جنرل بات کی، حج فرض کیا، حج فرض ہے. اب بیچ میں ایک شخص نے اٹھ کر کے سوال کر لیا اکل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر عمومی طور پر کہا تھا کہ حج فرض ہے تو معنی یہ تھا کہ ایک بار کر لو آپ کا حج مکمل ہو گیا. اب وہاں پر پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بال کی کھال نکالنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. انہوں نے پوچھا اکل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے اور فرمایا لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، اگر میں ابھی تمہارے اس سوال کے جواب پر نعم کہہ دیتا، ہاں کہہ دیتا، تو ہر سال حج کرنا تمہارے لیے واجب اور فرض ہو جاتا، ولما استطعتم، اور تم کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتے تھے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذرونی ما ترکتکم، کہ لوگوں جتنی بات میں بتاؤں اسی پر مجھے چھوڑ دو، زیادہ مین میں زیادہ بال کی کھال نکالنے کی کوشش مت کیا کرو. ذرونی ما ترکتکم فاذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم، اگر میں کسی چیز کا حکم دے رہا ہوں استطاعت کے مطابق اس کام کو کرنے کی کوشش کرو. واذا نهیتکم عن شیء فاجتنبوه، اور جب میں کسی چیز سے تمہیں منع کروں اس سے بچنے کی کوشش کرو. یہ سوالات مت کیا کرو بیجا سوالات. تو بیجا سوالات بھی یہودیوں کی روش ہے جس نے ان کو ہلاک